بغیر سہارے کو اے آسمان کدے کھلوتا ہے. اقبال کہتا ہے پھر سمجھ جا اے آسمان حضور دے نام نہ کھڑا ہوئے. نہیں پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. میری چڑیاں بلبلاں مہکدیاں پھردیاں ہیں نا، یہ بھی میرے محبوب دے دم دے نال کہ جس نبی نو ملن واسطے ہر نبی خواہش کرتا رہا، اللہ نے سانو اس نبی کو امتی بنا چھڑے. میں آپ سننے میں ایک گل سمجھانا چاہتا، ایک وقت اندر ایک سیکنڈ اندر پوری دنیا ہوتے کتنے لوگ درود پڑھتے ہوں گے. نبی پہ سارا دارو تیری بیٹی ہے زہرا، تیری زوجہ عائشہ. تو ٹھیک ہے بابا تیرا شہر کوئی نہیں، تیرا بابا کوئی شہر ہوتا تو تیرے ورگی جھوٹ ہی جمدا، کوئی چنجدہ مدہ جمدا. وَإِنْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. مولاي صلی وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے. میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. میرا ایمان نہیں، میرا یقین نہیں، یہ کائنات بنی نہیں آقا واسطے آتے چل بھی آقا دے دم نہ دے. اس کر کے کوئی لب خاموش نہ رہے کیونکہ یہ سارے ایمان اور عقیدے دا تقاضا ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو. مل کر کے بولو میرے نبی پہ سارا دارو، میرے نبی پہ سارا دارو.
نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، لیکن پہلے پیارا حق چار یار ہے، لیکن پہلے پیارا حق چار یار ہے، میرے نبی میں سارا ہے، میرے نبی میں سارا دارو مدار ہے، تیری بیٹی ہے زہرا، تیری زوجہ عائشہ، ایک طبقہ ہوئے جڑا اہل بیت دی گل کردا ہے تو حضور دی ازواج نوں چھڈ کے، ایک طبقہ ہوئے جڑا حضور دی ازواج دی گل کردا ہے لیکن اہل بیت نوں چھوڑ دے۔ مسلک اہل سنت او سچا تے سچا مسلک ہے کہ جڑا اہل بیت دی گل آوے تے پھر بھی سبحان اللہ، حضور دی ازواج دی گل آوے تے پھر بھی سبحان اللہ۔ اے ہن شعر تو سمجھ آیا، تیری بیٹی ہے زہرا، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے دل کا ٹکڑا ایک رازدار ہے۔ گل میں اپنے کولوں نہیں کی خواتین اندروں حضور دیاں حدیثاں جس نے سب تو زیادہ روایت کی دیاں نے اس ہستی دا نام ام عائشہ صدیقہ، تیری بیٹی ہے زہرا، تیری عائشہ میں زوجہ، ایک تیرے دل کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی میں سارا قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی میں سارا دارو ہے۔ کوئی عبادت لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ دے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہے ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، درود لامحدود آقا نامدار پیکری حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گزار جہاں، سیاہ لامکان، والی کون و مکان، رب محبوب دانائے غیوب، منزہ عن الغیوب، رب پیارے دکھی دلان دے سہارے، سارے ساریاں دے دلان دے سہارے، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، ختم الرسول، مولائے کل، خاصائے خاصان رسول، فتوحات سننے مکھڑے والے، واللیل دیاں گالیاں زلفاں والے، وجہ اللہ دے چہرے والے، ید اللہ دے چٹے گورے ہتھا والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رماتی انگلیاں والے، سبحان اللذی اسرا بعبدہ دی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی دی سیر والے، لنریہ من آیاتنا دی نشانیاں والے، وجہ اللہ دے چہرے والے، علم نشرح دے سینے والے، شیمہ دبیر رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے آپ دی پاکیزہ آل واسطے آپ دے اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرنے والیاں پیار کرنے والیاں محبت کرنے والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑا ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے اچھی بولو آمین اور ایک گھر جن کے اندر آج میں اور آپ حضرات بیٹھے ہوئے حاجی کرم دین صاحب کے صاحبزادگان ڈاکٹر محمد آصف صاحب اور محمد کاشف بھائی اللہ تعالیٰ اس گھر سے اپنی کروڑا ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں کا نزول فرمائے اس گھر میں رہنے والے تمام افراد تمام مستورات تمام بچے اللہ تعالیٰ تمام صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی بولو آمین گھر اندر حضور کی محفل ہونا آقا کی محفل سجانا ہر کوئی سجا نہیں سکتا ایک کل یاد رکھنا آقا کی بات اتنی دیر تک نہ کوئی سن سکتا ہے نہ کوئی سنا سکتا ہے جب تک آقا اپنے عاشقانوں اجازت نہ عطا فرما دے اذن مصطفیٰ ہوتا ہے پھر حضور کی محفلیں سجا دیا نے اپنے گھر اندر یاراں نو بلایا جاتا ہے تے یاراں ول جایا جاتا ہے نہ کوئی دشمناں نو گھر بلاتا ہے نہ کوئی دشمن ول جاتا ہے اگر حضور کی محفل سچی ہے تو سمجھ جاؤ ڈاکٹر آصف صاحب کاشف بھائی اے دل دی تختی پہ بات لکھ لو حضور نے منظوری عطا کی ہے تو تسی اپنے گھر اندر محفل رکھی وسیلہ کچھ بھی بنے ذریعہ کچھ بھی بنے یہ اپنی جگہ پہ لیکن منظوری ہو جاتی ہے منظوری ہو جاتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی شان ہے فرمایا دنیا دے جس کونے جس بھی کونے جتوں میرا امتی جتوں میرا چاہن والا میرے پہ درود پڑھ گئے میں خود ان کا درود سن لے حوالہ چاہیے ہوئے حوالہ موجود ہے میں حوالہ پیش کر سکتا وقت تھوڑا ہے مختصر گفتگو کرتا فرمایا جس جگہ پہ درود کو پڑھے ایک حدیث میں کل بیان کی تھی سیسوسا سماعت کی تھی کہ فرشتہ حضور کے روزے سے کھڑا ہے وہ دست ہے آقا فلان جگہ پہ تھوڑے امتی نے درود پڑھے ہے ان کا اے ناج ان دے ابے دا اے ناج دوسری حدیثات سن لو آقا فرمایا ہے دنیا پہ جس کونے پہ میرے پہ کوئی درود پڑھتا ہے میں آپ سننے میں ایک گل سمجھانا چاہنا ایک وقت اندر ایک سیکنڈ اندر پوری دنیا ہوتے کتنے لوگ درود پڑھتے ہوں گے پاکستان اندر ہندوستان اندر یورپ اندر کتنے پوری دنیا کے ایک سیکنڈ اندر کتنی حضور کے امتی درود پڑھ رہے آقا ایک نہ سن دے فرمایا نہیں جتنے پڑھتے ہیں سارے دل سن دے ایک لمحے اندر اور میرا خیال ہے بلکہ میرا وجدان کہتا ہے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ جس کے اندر حضور کے درود نہ پڑھیا جاتا ہو زیادہ نہ دیکھیے ایک اذان ہے اذان اللہ اکبر تو شروع دی ہجی ایک ملک اندر مقدی نہیں دوجہ ملک سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے دوجہ جو مقدی نہیں تیجہ ملک سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے قبضیہ کماندیا پوری دنیا کے اذان ہوتی ہے جنہوں آخری ملک اندر اذان ہوتی ہے پہلے ملک اندر پھر اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کی سزاوہ نہ ہوں دیا درود پھر اپنی جگہ ہے محافل اپنی جگہ ہے نعت خوانی اپنی جگہ ہے ہر سیکنڈ ہر منٹ اندر حضور کو درود پڑھیا جا رہی ہے اور جتنے پڑھیا جا رہے ہیں جتنا پڑھیا جا رہے ہیں آقا فرماندے نے میں سارے اندر درود سن لے ہاں کوئی نہیں مانتا ہے ان کی قسمت نکال دے
کیونکہ جنہ نے نہیں منیا نا، توجہ رکھنا، جنہ نے نہیں منیا انہوں نے چند دو ٹکرے ہوندے ویکھ کے بھی نہیں منیا، جنہ نے نہیں منیا انہوں نے جانور مرے جانور بولتے ویکھ کے بھی نہیں منیا، جنہ نہیں منیا انہوں نے ہاتھ دے اندر پتھراں دا کلمہ پڑھدیاں سن کے بھی نہیں منیا۔ میں اکثر یہ کیا کرنا، جڑے لوگ دلیلاں منگدے نے، جڑے لوگ دلیلاں منگدے نے وہ منگدے نہیں، کہ جڑے منگدے نے وہ دلیل نہیں منگدے۔ مثال دیواں، ابو جہل دلیلہ منگتا رہا، سچے نبی ہو تو ایک کر کے بکھاؤ، سچے نبی ہو تو ایک کر کے بکھاؤ، سچے نبی ہو تو ایک کر کے بکھاؤ، آقا کر کے بکھایا، منیا۔ ابو بکر نے فرمایا آقا مننا منواؤ نہیں، میں تو پہلے ہی تو منیا ہوئے۔ ابو جہل دلیلہ لے کے نہیں منیا، حضرت ابو بکر صدیق بغیر دلیل تو ہی من لے۔ تو پھر میں انجی کہاں کہ جیڑا دلیل لے کے نہ مننے وہ ابو جہل بن گئے، جیڑا بغیر دلیل تو من لے ابو بکر بن جائے۔ آقا علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر چھنا 2 سال کا فرق سی، 2 سال۔ حضرت ابو بکر آقا تو 2 سال چھوٹے سے، ظاہری حیات، ظاہری عمر دے اعتبار، وگرنہ میرے محبوب تھے اودو بھی نبی سے جدو حضرت آدم بھی نہیں بنے سے، اس ظاہری حیات کی گل کر رہے ہیں۔ 2 سال صدیق اکبر چھوٹے، جدو حضور دی حیات ظاہری حیات طیبہ آپ کی عمر 20 سال سی، صدیق اکبر دی عمر 18 سال سی، تیاری ہو گئی۔ یا میں انجی کہاں آقا نے نا، اللہ نے نا اپنے محبوب پیغمبر کو جڑا یار مزار تک جانا سی وہ پہلے ہی یار بنا دیتا سی۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، جس یار نے مزار تک نال جانا سی، فرمایا میرے نبی نبوت اعلان کرو تو پہلے بھی تیرا وہ یار بن جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک تاجر گھرانے دے نال تعلق سی، تجارت کرن جا رہا، ایک دن صدیق اکبر تجارت وال سے چلے، آقا فرمانے نے صدیق کدھر چل رہے، صدیق کدھر نہ پروگرامی، فرمایا میں شام نو چلا، ملک شام دی طرف روانگی، سفر بنیا ملک شام دی طرف۔ آقا فرمائے ابو بکر میں بھی تیرے نال جانا منو بھی نال لے کے جا۔ حضرت ابو بکر فرمانے نے جیا جیا آؤ میرے نال چلو۔ راستے دے اندر ایک درخت آیا، آقا فرمایا ابو بکر تھکاوٹ ہو گئی، اگر اجازت دیوی میں درخت تھلے سو جاوا، درخت تھلے آرام کرا۔ فرمایا آرام کرو، تو میرے نبی آرام کرن لگے اور تو یہودیاں دا پادری آ گیا، عیسائیاں دا پادری آ گیا، کہنے لگا یہ کون ہے، اس درخت تھلے کون سکتا ہے، کون آرام کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے ہویا کیا، اے کیڑا جرم کر رہے ہیں، آرامی پہ کر رہے چھان دے تھے۔ کہنے لگا نہیں ادھا سے کون، آپ کا ڈر گئے، حضرت ابوبکر صدیق ڈر گئے، کتے اے میرے یار کو نقصان نہ پہنچا، کتے میرے دوست کو نقصان نہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے، کہ میں پادری ہاں۔ اچھا ایک کون ہے جرہ لیتے ہویا، آپ دس دے نہیں کون ہے، کہتا میں دس دے کون ہے، پادری پہلی بار آقا کو دیکھ رہے ہیں، پہلی بار کہتا جب تسی جی نہ دس دے کون ہے تو میں دس دے کون ہے۔ آپ نے فرمایا بول تو دس دے کون ہے، کہتا ایدہ نام محمد ہے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال دی عمر،
ایک گل ہے جدو حضور دی عمر حالے 20 سال ہے پانی کہنا ہے میں تنو دسا انہا نام محمد فرمایا ہاں انہا نام محمد کہنا انہا نام ایک احمد بھی ہے فرمایا ہاں انہا نام احمد بھی ہے کہنا قریش گھرانے نہ تعلق رکھ دے ہاں ہاں قریش گھرانے نہ تعلق رکھ دے کہنا انہا والد فوت ہو گیا ہے یتیم ہے فرمایا ہاں یتیم ہے پر تجنوں کی میں پتہ لگا صدیق اکبر کو پریشان ہو گیا صاحب پریشان ہو گئے کہتے ہیں تجھو کی میں پتہ ہے ساری گلنا کیونکہ پہلی بار اتھی آئے نہیں اس تو پہلے کدھی آئے نہیں تجھو انہی گلنا دا پتہ لگ گیا کہنے میں اپنی کتاب اندر پڑھے ہیں کہ جڑا درخت ہے نا ایک کوئی عام درخت نہیں ایک کوئی عام درخت نہیں میں تے اپنی کتاب اندر پڑھے اس درخت تھلے یا تے عیسیٰ علیہ السلام نے آرام کیتے یا آخری نبی آرام کرے گا میں ہمیشہ اس درخت پر تکتا رہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار آرام کیتا سی اور میری کتابہ نے دسے ہے کہ اس درخت تھلے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد کوئی آرام نہیں کرے گا اگر کوئی آرام کرے گا تو آرام نہیں جاتا آرام کرے گا کہتا میں تو روز ہی تکتا سا روز ہی دیکھتا سا خبریں ہم کوئی آگے آرام کرے ہون میری اکھاں دیا امیقہ مک گئیاں آج میں دیکھ لیا کس درخت تھلے آرام کر رہے میں جان گیا یہ کوئی آرام کرنے والا آم نہیں ہے یہ وہی ہے چونکہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام دیکھے میں انج کما تے غلط نہیں میرے نبی دے چرچے کدو پہلے بندے ہر نبی میرے نبی نو ملن دی خواہش کرتا رہا اسی اپنی قسمت تے رشک نہ کریے کہ جس نبی نو ملن استے ہر نبی خواہش کرتا رہا اللہ نے سانو اس نبی کو امتی بنا چھڑے آؤ کوئی خواہش حج صاحب بڑی گل کی انبیاء خواہش کرتے رہے لیکن ساتھ تو نہ ملیا اسی خواہش بھی نہیں کی تھی اللہ نے سر اپنے نبی تو امتی بنا چھڑیا اجے بھی آن دیو ملاد نہ مناؤ ظالمہ ہون بھی نہ منائیے کہ کدو منائیے اچھا ایک بات انہیں گل دسا ایک بندہ نہ حجی صاحب ایویں نہ ٹپڑ پیا ایویں آپ ملاد مناتے ہیں شرک کرتے ہیں شرک کرتے ہیں شرک کر رہے ہیں ایک ہی بھی ہویا اسی سے ملاد منانے ہیں کہتا شرک کر دو شرک ہو گئے میں کہتا نہیں گل سمجھانا پر سمجھ آنی کوئی نہیں سمجھ آنی جب تک بغض تے کینہ دی پٹی دماغ تے بچی ہوئے تے دل تے مور لگی ہوئے انہی دن تک سمجھ نہیں آنا سمجھ ادو آتی ہے جدو بندہ عشق دے نال اپنے دل نو تر کر لے کہنا شرک ہے میں کہ شرک نہیں ہو سکتا اے ہوں گل سمجھنا بڑی نکتے دی گل سمجھان لگا کہنا ملاد کرنا شرک ہے میں کہ شرک نہیں ہو سکتا ملاد منانا ہی اصل توحید ہے نہیں تو ہم سمجھ نہیں ہے میں اگلی گل سمجھانا پھر تو میں نکتہ سمجھ آئے گا ملاد منانا توحید ہے ملاد منانا توحید ہے ملاد منانا ایک بار پھر دہراؤ پھر اگلی گل سمجھ آئے گی ملاد منانا تو سیاکو کے کیویں کیونکہ جنہ ملاد ہوئے وہ خدا نہیں ہوگا جنہ خدا ہوئے وہ ملاد نہیں ہوگا آپ جی اللہ والے نکتہ دیں جایا دیں محفل دی برکت اس تو پہلے ذہن چلی سی ہے جنہ خدا ہوئے انہا ملاد ہے تو جنہ ملاد ہوئے خدا نہیں ہوگا انہا مطلب ہے اسی آقا دا ملاد کر کے کائنات تو دسیے لوگوں سمجھو خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے خدا مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ خدا نہیں پادر خدا بزرگ دوئی قصہ مقصد تکبیر
زندہ باد اسی آقا دا میلاد کر کے اسی یہ فرق کر دیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر خدا نہیں کیونکہ آقا دا میلاد ہے۔ اور اقبال نے بڑی سنی گئی آئے کلندر لاہوری جدوں بھی بھولے ہیں نا دل میں تڑپائی دیتا ہے ہو نہیں بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو میری چڑیاں بلبلہ مہندیاں پھرتی ہیں نا یہ بھی میرے محبوب دے دم دے دار دے ہو نہیں بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہونے ساکی نہ ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ اپنا استعادہ اسی نام سے ہے کہ خیال آوے نا کہ بغیر ستون تو اے آسمان کیویں کھلوتا ہوئے بغیر سہارے تو اے آسمان کیویں کھلوتا ہے اقبال کے اندر پھر سمجھ جائے آسمان حضور دے نام نہ کھڑا ہوئے خیمہ اپلاک استعادہ اسی نام سے ہے نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے فرمایا اگر آسمان بغیر ستونہ تو کھڑا ہے یہ بھی حضور کے نام نال کھڑے ہے اور آج اگر انسان دی نبض چل رہی ہے نا ایک نبض چل رہی ہے نا ایک نبض چل رہی ہے نا اور سانس چل رہی ہے فرمایا یہ بھی آقا دے دم دے نال چل رہے ہیں آج حضور نو چھڑ کے کہندے اللہ اللہ کرو بس اللہ اللہ کرو میں کیا خالی اللہ اللہ کریں گا تو رب کوئی نہیں ملے خالی اللہ اللہ کرتے نا تو پھر ابو جہل بھی چلا جانا جنت اندر عبداللہ بن ابی بھی چلا جانا جنت اندر اگر خالی اللہ اللہ کریں جنت لب نہیں پھر ابلیس بھی چلا جاتا جنت خالی اللہ اللہ کریں اللہ بھی نہیں لبتا خالق نے فرمایا میرے محبوب کو در دیا یا اگر تو ہمیں گل سمجھانا گل اختتام کی طرف لے کے جانا بندہ اذان پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اللہ قبول نہیں کرتا ہمارا اذان قبول نہیں جب تک میرے حبیب دا نام نہ لوے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا فرمایا ہاں ہوں رکھو حی علی الصلاۃ ہوں رکھو اور کامیابی کی طرف حی علی الفلاح نماز بھی ہو تو قبول ہے تھوڑی کامیابی بھی ہو تو ہے جدو طرح مصطفیٰ تے آ جائے گا مصطفیٰ دا کر سکتے نہ نماز قبول ہے نہ زکات قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے نہ کامیابی تیرے نصیب ہے گل سمجھ آئی
مصطفیٰ چھڑ کے رب لب دا پھرتے ظالمہ اچھا چلو بندہ تشہد جو بیٹھا ہے پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین رب زدنی علما رب جعلنی مقیم الصلاة کیوں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چلو ربی جعلنی مقیم الصلاة سلام نہیں پھر دے ہوئے بڑے ظالم کیوں نہیں پڑھ دے ہوئے تسی آنکھوں حضور دا تے نہ ہی نہیں لے گئے اچھا ایک ایسے گل سمجھامات پانا بڑی روحانی محفل بن گئی ہے بڑی روحانی کی گفتگو اللہ والے ہوئی جا رہی ہے ایک بندہ نہ پتہ کیا آتا ہے بھائی صاحب کہتا ہے حضور کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کہ تیری خیال آنا ٹوٹ دیئے ساری خیال نہ آنا ٹوٹ دیئے ساری نماز ہوتی دیر تک ہندی نہیں جب تک آقا دا خیال نہ آ جائے اتھے تک حضور دے خیال کو بچے گا جدو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے گا تے حضور دا خیال تے آ جائے گا جدو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھے گا خیال تے آ جائے گا جدو ہاتھ بننے گا آقا ایک ہاتھ بننے خیال تے آ جائے گا رکوع جائے گا آقا رکوع کیتے خیال تے آ جائے گا جب تو سجدہ کرے گا آقا سجدہ جی کیتے خیال تے آ جائے گا کیڑی جگہ تے آقا تے خیال کو لے بچے گا لگتا ہے تیری نماز پر ہے ہی نہیں آقا تے خیال تو خالی نماز ہے نماز بولو ہے نظر میں جمال حبیب خدا تو کہنے خیال نکل جائے نہ آبے اسی کہنے کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ آقا دا خیال دل کرنا کسی بولی بولو ذرا تھکے تھکے بولو نا ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود اسی کے سینے میں آقا دا خیال بسائی کرنے ہیں ظالمہ دعا میں نماز تو نہ آوے اسی کہنے اور لمحہ اس دنیا میں نہ ہوئے جس لمحہ میں دل کرو آقا دا خیال نکل زندگی دا ساڑھا آخری لمحہ ہو جو تو آقا دے خیال کو آخر خالی ہو جائے ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس میں لا کر کلام الہی دیا جس میں لا کر کلام الہی دیا وہ آقا مدینے میں موجود ہے اسی تے ہر لمحہ آقا دی یاد نہ جینے ہر لمحہ آقا دی یاد نہ گزار لے بلکہ میں تے رلدی گل کراں زندگی دے اندر جڑا بھی کام کرو آقا دا خیال لے کر کے آؤ کام اپنا کرو رب ثواب لکھ چھڑے گا تسی کہو گے کہ میں دیکھو کپڑے پائی لے تسی بھی پائی لے میں بھی پائی لباس استعمال کری رہا روز پائی لے اگر یہ سوچ کے پا لگو کہ میں لباس اس کر کے پایا ہے کہ لباس پانا آقا دی سنت ہے کپڑے تے پانے وارس بھائی یہ سوچ کے پا لو کہ آقا دی سنت لباس پانا صاف ستھرا تو لباس پانا بھی ثواب اچھا ہے جتی پانی ہر وقت یہ خیال کر لو کہ آقا جتی استعمال کر دے سن میں آقا دی سنت پوری کر دے ہوں میں بھی جتی پانے تو جتی پانا بھی ثواب بن جائے خوشبو لگاؤ اس سوچ کے لگاؤ کہ آقا دی سنت میں خوشبو لگانا تو خوشبو لگانا دی سنت بن جائے گا ہر عمل زندگی دا اگر آقا دی سنت سمجھ کے کرے گا تو لمحہ پہ لمحہ ساڑھے ویسے ثواب بن جائے گا
لیکن افسوس کی گل ہے، افسوس اج کچھ چوہے اے جے بھی آوے نے، جیلم دا ایک چوہا جڑا کہندا بابے شے کوئی نہیں، پتہ جی بابے شے کوئی نہیں، میں کہ تو ٹھیک کہنا ہے، بابا تیرا شے کوئی نہیں، تیرا بابا کوئی شے ہوندا تے تیرے ورگی جھوٹ ہی جمدا، کوئی چنج دا منڈا جمدا، اے جی جھوٹ جم کے گیا ہے کہ جڑا حضور دا نبی تبرہ کردا کہندا بابے شے کوئی نہیں، چلتا چلتا ٹریا، پھر کہنے لگا معاذ اللہ، اللہ کے سامنے حضور بھی شے کوئی نہیں، پھر احمقانہ حرکت اتھے تک وہ پہنچی، کہندا ماں پیو بھی شے کوئی نہیں، ماں پیو بھی شے کوئی نہیں، انہاں تینوں جم کے کھوایا پڑھایا لکھایا ایڈا بڑا کر کے تینوں انجینئر بنایا، کھپتیا تو ماں پیو نوں کہنے شے کوئی نہیں۔ ہن تازہ ایک کلپ سوشل میڈیا پہ چلدا پیا ہے، پتہ کی آندا ہے، کہندا بس فرض نماز پڑھو، یہ سنتاں نہیں پڑھن دی لوڑ کوئی حد نہیں ہوئے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کہندا جی سنتاں پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں، اور حدیثاں ساریاں بیان کر رہے ہیں جڑیاں سنت دے موقع دی عظمت و مقام اندر نے، کہ حدیث بیان کر کے کہندا ویکھو ضرورت ہی کوئی نہیں سنتاں پڑھن۔ اور صرف ایک حدیث سن لو کہ پھر سلام پڑھیے 10 بجے۔ آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جڑا بندہ فرض نماز تو علاوہ، توجہ رکھنا، فرض نماز تو علاوہ 12 رکعتاں پڑھے گا، 12، فرمایا میں محمد و جنت کی ضمانت عطا کروں گا۔ نہیں ہولی بولو، ہولی بولو، 12 رکعتاں فرض نماز تو علاوہ جنت کی ضمانت ہے۔ 12 رکعتاں کڑیاں نہیں، 2 فجر تو پہلے، ہولی بولو سبحان اللہ، 2 فجر تو 4 ظہر تو پہلے، کنیاں ہوگی؟